عزیز دوستو، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ یا اللہ، حج کے ایام میں ہماری دعا قبول فرما۔ دنیائی قانون کے مطابق جو مجرم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ رعایت برتی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، میدان عرفات تو اللہ کی عدالت ہے۔ یاد رکھیں، جب میدان محشر قائم ہوگا تب بھی اللہ کی عدالت ہوگی۔ جہاں حساب و کتاب ہوگا وہیں سزا کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں کوئی بچے گا تو صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر ہی بچے گا۔ اسی کی ایک جھلک ہے میدان عرفات، جہاں لوگ حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، دولت کے نشے میں بہک گیا، اپنے جاہ و منصب پر مست ہو گیا، یتیموں کا مال لوٹنے میں مصروف تھا، زکوٰۃ و صدقہ بٹورنے میں مصروف تھا، تیرے احکام کو بھول بیٹھا۔ لیکن اے رب کائنات، آج میں تیرے دربار میں اپنی چودراہٹ ٹھکرا کر آیا ہوں، اپنا منصب چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے تمام گارڈ اور پروٹوکال کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں۔ مجھے اپنے سارے جرم قبول ہیں۔ آج یقین ہو گیا کہ کوئی مددگار نہیں، بس ایک تو ہی مددگار ہے اور تیرے ہی کرم سے بیڑا پار ہے۔ تو ہماری حاضری قبول فرما اور رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری آنکھیں گناہ کر چکی ہیں۔ اے اللہ، ہماری زبان گناہ کر چکی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل وسوسوں سے بھرا ہے۔ اے اللہ، ہمارے قدم بہکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم رات کے اندھیروں میں گناہ کر چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم اکیلے میں بھی گناہ کر چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کر چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے ہاتھوں کو سخاوت کے لیے اٹھانے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے پاؤں کو راہ صداقت میں بڑھانے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے زبان عطا کی لیکن تیرے ذکر و اذکار میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا لیکن اس مکان سے ہم تلاوت قرآن مجید کی صدا بلند کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ اے اللہ، ہمیں آرام کے لیے نیند اور رات عطا کی لیکن اس رات کے حصے میں ہم تہجد عطا کرنے اور تجھ سے قریب ہونے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، فجر کے وقت اذان کے کلمات سن کر ہم مسجد کی طرف دوڑنے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، ظہر، عصر اور مغرب کے اذان کے کلمات سن کر بھی ہم مسجد کی طرف نہیں دوڑتے۔ اے اللہ، ہم عشاء بھی ترک کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے دربار میں ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہی خالق و مالک ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی کریم و غفار ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کا اقرار کسی عدالت میں کیا جائے تو ہمیں پھانسی کی سزا دی جائے، ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ہمیں کوڑے مار دیے جائیں، مگر تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہماری فریاد سننے والا ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے کریم آقا، ہم تیرے دربار میں نہ آئیں تو ہم کہاں جائیں؟ تیری بارگاہ میں نہ گڑ گڑائیں تو کہاں گڑ گڑائیں؟ اے پروردگار، تو نے جو فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پھر تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اے کریم آقا، تیرے حبیب کی امت آج قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ اے اللہ، جگہ جگہ تیرے حبیب کی امت کے بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی پوری امت کو دنیا کے کچھ ظالم حکمراں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، قرآن مقدس کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے محبوب کی پوری امت کو دنیا کے کچھ ظالم حکمراں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تیرے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے رب العالمین، اب تو رحم فرما، کرم فرما، رحم و کرم کی بارش فرمائیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، لیکن اے پروردگار، آخر ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے محبوب کی امت ہیں۔ جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو تیری بارگاہ میں ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیرے محبوب کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔
اے اللہ جتنے بھی فرزندان اسلام حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ تیرے محبوب کے آستانہ مقدس پر حاضری دے چکے ہیں اور جتنے لوگ حج کے بعد حاضری دیں گے ان کا واسطہ، حج کے ایام میں جتنے حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہیں ان کا واسطہ، جتنے لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں ان کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھ کو تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ، پوری دنیا میں مذہب اسلام کا بول بالا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان و مال، ایمان و عمل، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے حالات سازگار بنا، یا اللہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کی سعادت اور آستانہ سید عرب و عجم پر حاضری نصیب فرما، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا، مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی عطا فرما اور نسل نو کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔